نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، سورہ نور میں ایک شاد ربانی ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم میں سے جو بے نکاح کے ہوں غلاموں اور لونڈیوں میں سے ان کے نکاح کر دو۔ تو اس کی اگر آپ نے مکمل تفسیر اس کا مطالعہ کرنا ہے، تفسیر کبیر، روح المعانی، تفسیر خازن والا کا مطالعہ کر لیں۔ ترمذی شریف میں حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت 3 بندوں کی مدد فرمائے گا، ان میں سے ایک جو پارسائی کے ارادے سے نکاح کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہ نکاح کرو، اور اس میں پھر اللہ رب العزت برکت بھی دیتا ہے، اور جو عورت ہوتی ہے اپنا نصیب لے کر آتی ہے، اور رزق میں برکت بھی آتی ہے۔ اور اس ڈر سے نکاح کئی لوگ نہیں کرتے جی، شادی نہیں کرتے جی، ہم خرچہ کس طرح پورا کریں گے، معاملات کس طرح چلیں گے۔ کئی لوگ ہیں اس طرح شادی نہیں کرتے، 40 سال ان کی عمریں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ نہیں ہے جوانی میں ہی شادی کر لینی چاہیے، یہ نہیں جب بچہ اور بچی بالغ ہوں تو اس کے بعد ان کی آپ شادی کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اس میں برکت بھی ہوتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت مدد کرتا ہے۔ تو 3 بندوں کی اللہ رب العزت مدد کرتا ہے، ان میں سے ایک جو پالسائی کے ارادے سے نکاح کرنے والا ہے، تو کر لینا چاہیے نکاح جی، یعنی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے پاکستان انڈیا میں کئی لوگ ہیں جو ایکٹرز ہوتے ہیں، فلموں میں کام کرنے والے، 40 سال کے بعد شادیاں کرتے ہیں، اور پھر آخر میں پچھتاتے بھی ہیں کہ آپ انٹرویو سنیں نا، یہ جو فلموں میں ڈراموں میں گانے باجے والے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اپنی وقت ضائع کر دیا، ہم کاش وقت پر شادی کر لیتے، آج ہمارے بال بچے ہوتے تو سنبھالتے ہمیں۔ تو وقت پر شادی کرنی چاہیے، مطلب 22 23 24 سال تک کی عمر میں شادی کر لینی چاہیے، زیادہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے اس سے، ٹھیک ہے جی۔ بہت زیادہ نقصانات بھی ہوتے ہیں اس کے معاملات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ عبادکم، یہاں پر اس کا مطلب غلام ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو عبد المصطفیٰ نام رکھ سکتے ہیں، غلام مصطفیٰ، عبد الرسول، عبد النبی نام رکھ سکتے ہیں۔ تو عبد کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ غلام مصطفیٰ نام رکھیں۔ اور یہ جو وہابی جو بندی ہوتے ہیں نا، پھر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اہل سنت کے لوگوں کو دیکھو، اہل سنت کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح کے نام رکھتے ہیں، کس طرح کے اشعار پڑھتے ہیں، بندہ غوث اعظم کا اس طرح کے اشعار پڑھتے رہتے ہیں۔ حالانکہ بندہ کا مطلب یہاں غلام ہے، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، تو بندہ کا مطلب یہاں غلام ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس طرح کی توجہ کرنی چاہیے، عوام کے اندر اس طرح کے اشعار نہیں پڑھنے چاہیے، وہابی جو بندی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچے، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔